إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام کائنات سرور کائنات میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہادی رہبر ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ نوازا ہے۔ یقیناً وہ ذات اگر چاہتی تو ہمیں یہودیوں کے گھروں میں، عیسائیوں کے گھروں میں، ہندوؤں کے گھروں میں پیدا کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ خاص انعام کیا کہ ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے اور امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے۔ یقیناً اس امت کی باقی امتوں کے اوپر بھی اسی طرح شان اور فضیلت ہے جس طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء کرام کے اوپر شان، فضیلت اور عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لوگ جو تھے اندھیروں کے اندر ڈوب چکے تھے، شرک و کفر کے اندھیرے ہر طرف چھا چکے تھے، لوگ بدعات میں، خرافات کی دلدل کے اندر پھنس چکے تھے اور کسی کو بھی زندگی بسر کرنے کے طور طریقوں کا علم نہیں تھا۔ اپنے خالق کو، اپنے رازق کو لوگوں نے بلا رکھا تھا،
کوئی لات کی پوجا کرتا ہے، کوئی عزا کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو پکارتا ہے، کوئی درختوں کو پکارتا ہے، کوئی پتھروں کو پکارتا ہے۔ لیکن امام کائنات پیارے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے خالق کی، اپنے مالک کی پہچان کروائی، لوگوں کو جہنم کا راستہ چھڑوا کے جنت کے راستے میں چلایا، لوگوں کو شیطان کی اتباع کرنے سے، شیطان کی فرما برداری کرنے سے، شیطان کے پیچھے چلنے سے روک کے اپنے رحمان کی فرما برداری کرنا سکھایا، اپنے رحمان کی اطاعت اتباع کرنا سکھایا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، لوگوں کو زندگی بسر کرنے کے طور طریقے سکھائے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رب العالمین نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو آپ علیہ السلام کسی ایک قبیلے کی طرف تشریف لے کر نہیں آئے، کسی ایک قوم کی طرف تشریف لے کر نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں آئے تھے، نہ صرف مشرق والوں کے لیے، نہ مغرب والوں کے لیے، بلکہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر کسی ایک قوم کو مخاطب نہیں کیا گیا، کسی ایک بستی کو مخاطب نہیں کیا گیا، نہ صرف یہودیوں کو، نہ صرف عیسائیوں کو، نہ صرف ہندوؤں کو مخاطب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب ہو کے یہ اپنے پیارے حبیب کو حکم دے دیا، فرمایا قل یا ایھا الناس، اے میرے پیارے حبیب اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا والو، اے مشرق والو، اے مغرب والو، اے شمال و جنوب والو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی شان، عظمت، آپ علیہ السلام کا مقام۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے پیارے حبیب کو مکہ سے اٹھایا جائے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین سے جبریل امین نے اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے نبی علیہ السلام کو ایک سواری کے اندر سوار کیا گیا، وہاں سے آپ علیہ السلام کو مکہ سے اٹھا کے بیت المقدس کے مقام تک لے کر گئے، جہاں سارے انبیاء کرام مبعوث تھے، جہاں سارے انبیاء کرام جمع تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام بیت المقدس کے مقام پہ جمع ہے۔ اور کچھ نبی میرے نبی کے کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں جو میرے نبی کے دادا لگتے ہیں، کوئی نبی میرے نبی کا پردادا لگتا ہے، آپ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ انبیاء کو جمع کر کے امام کائنات کو وہاں پہ لا کے مصلی پہ کھڑا کر کے ساری کائنات کو، سارے انبیاء کرام کو، دنیا میں رہنے والی ساری قوموں کو یہ اعلان کر دیا کہ میرا نبی اگر دنیا میں آیا ہے صرف امتیوں کا نہیں، عام لوگوں کا نہیں، بلکہ میرا نبی تمام نبیوں کا بھی امام بن کے دنیا میں آیا ہے۔ سارے انبیاء کرام پچھلی صفوں میں کھڑے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام سب سے آگے مصلی کے اوپر کھڑے ہیں، امامت کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق سمجھا دیا، یہ بتا دیا ساری قوموں کو، ساری دنیا میں رہنے والی انسانیت کو کہ میرا نبی دنیا میں کسی ایک قبیلے کا یا کسی ایک قوم کا نبی بن کر، سردار بن کر، امام بن کر نہیں، بلکہ ساری کائنات کا امام بھی ہے، سردار بھی ہے، ساری کائنات کا نبی بھی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی ہے، اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے
اب ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی یہ حکم سمجھا دیا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں تم نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دوسرے مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، جو آپ علیہ السلام کی بات مانتا ہے، جو آپ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن کا دوسرا مقام اس مفہوم کو واضح کرتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، اگر کوئی میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو اعلان کرتے ہیں۔ پیارا حبیب آگے امت کو وہی بات کہتا ہے، وہی بات سمجھاتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اسی طرح ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لوگوں اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بھی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی کرنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، ایک نقطہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد جب اطیعوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ بھی بولا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اپنے رسول کے نام کے ساتھ بھی اطیعوا کا لفظ بولا ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن جب حکمرانوں کی بات آئی، امیر کی بات آئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھا دی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، جو صاحب اختیار ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن ان کی اطاعت کب کی جائے گی؟ جب امیر کا حکم، حکمران کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، تب ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو کسی غزوے کے لیے بھیجا، مارکے کے لیے بھیجا، ایک لشکر ترتیب دیا گیا، صحابہ کرام جا رہے تھے، کسی جنگل کے اندر جا کر انہوں نے اسٹے کیا، آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، تو ان کے جو امیر تھے ان کو کسی وجہ سے غصہ آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ سارے صحابہ کرام جو ساتھ تھے انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، لکڑیاں اکٹھی کر کے پھر ان کو کہنے لگے ان کو آگ جلا دو، پھر ان کو آگ لگائی گئی، اور پھر امیر نے حکم دیا، کہنے لگے کہ اب ایک ایک کر کے اس آگ کے اندر کود جاؤ۔ قریب تھا کہ صحابہ کرام اس آگ کے اندر کود جاتے، لیکن کچھ صحابہ کرام نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اس آگ کے اندر کیسے کود سکتے ہیں؟ جب یہ سارا معاملہ جو تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آج ہمارے امیر نے ہمیں حکم دیا تھا کہ آگ کے اندر کود جاؤ، لیکن ہم اس آگ کے اندر نہیں کودے، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مانتے ہوئے اس آگ کے اندر کود جاتے، خودکشی کر لیتے، تو فرمایا ہمیشہ اس آگ کے اندر ہی رہتے۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ امیر اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں فیصلہ کرے، حکم دے، اس وقت اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ لیکن اگر تمہارے امیر کا حکم، تمہارے حکمران کا حکم، تمہارے کسی وڈیرے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہوگا، تو کسی
کسی حکمران کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کسی امیر کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کسی چودھری کی بات کو، کسی وڈیرے کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا حکم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کسی کی بات کو اہمیت دی جائے گی تو کب دی جائے گی؟ جب اس کی بات پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہوگی، جب اس کی بات اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے فرامین کے مطابق ہوگی، تب کسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، تب کسی کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ لیکن افسوس، آج ہم کلمہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، آج ہم دعوے تو امت محمدیہ کے کرتے ہیں، دعوے تو ہم محبت رسول کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے رسوم و رواج آ جائیں، کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے، حکم ہے، یہ رسم نہیں کرنی چاہیے، یہ ڈول ڈبکا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن بات یہ ہے ہماری برادری نہیں چھوڑی جاتی، رشتہ داریاں ترک نہیں کی جاتی۔ یعنی سیدھے لفظوں میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو چھوڑا جا سکتا ہے، اپنی برادریاں نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھ لیں، یہ برادریاں، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یاریاں، یہ صرف دنیا میں ہی کام آنے والی ہیں۔ اگر دنیا میں آخرت میں کام آنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے ہی کام آنا۔ اگر آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب سے مقدم رکھیں گے، آپ علیہ السلام کی بات کو اپنے رشتہ داروں سے بھی آگے رکھیں گے، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی اور کامرانی ہمارے دل میں ہے، کامیابی ہماری قسمت میں ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ حکم تسلیم کرنا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کرنا ہے۔ برادری چھوٹتی ہے، چھوٹ جائے، رشتہ داریاں جاتی ہیں، جاتی رہے، دوست یار ناراض ہوتے ہیں، ہوتے رہے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے اوپر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ برادری کا حکم چھوڑ سکتے ہیں، رسوم و رواج چھوڑ سکتے ہیں، دنیا کی خوشیاں غمیاں چھوڑی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی حقیقی مومن ہے، یہی حقیقی مسلمان ہے۔ اب جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو انعامات کیا دے گی؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا صلہ دے گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری ساری امت اللہ کی جنت میں جائے گی، لیکن وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اتنی خوبصورت جنت کہ ہر قسم کی نعمت وہاں موجود ہے، اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون بندہ انکار کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے جو بات سمجھائی، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جس بندے نے میری نافرمانی کی، میری بات کو قبول نہ کیا، تو فرمایا ایسا بندہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دی کہ جنت میں بھی اگر جانا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی غلامی کرنی پڑے گی، جنت میں جانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، جنت میں جانا ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرنا پڑے گی۔ کوئی بندہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میں نے اللہ سے جنت حاصل کرنی ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا ہے تو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے ایسا بندہ وہ یقیناً اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ اگر جنت چاہیے تو میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے گی۔
تو میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کس بندے کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اسوہ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بناتا ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ سمجھتا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام، پہلا انعام کیا عطا کریں گے؟ اللہ اپنی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام کہ جو بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارتا ہے، تو دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا دیں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے اندر انبیاء کا ساتھ عطا کرتی ہے۔ اب جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے، جس کے اندر اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، بڑے بڑے محدثین بھی ہوں گے، سب کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ کچھ علاقے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے خاص کیا ہوں گے۔ جنت کے اندر کچھ علاقے جو ہیں جناب اعلیٰ درجے کے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نیک بندے تھے، صلحاء تھے، اعمال کے مطابق بندوں کو درجات دیے جائیں گے۔ لیکن جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہے، اس بندے کو کیا انعام دیا جائے گا؟ صحابی رسول پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے موجود تھے۔ اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے سوال کیا، کہنے لگا ہے اللہ کے رسول، جب مسجد میں آتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے دل کو سکون پہنچتا ہے، مجھے آرام پہنچتا ہے، لیکن جب گھر میں جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر مجھے ایک بات بڑا ستاتی ہے، پھر آتا ہوں مسجد میں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، دل کو سکون پہنچ جاتا ہے، راحت پہنچ جاتی ہے، میرے غم دور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے جو مجھے بڑا پریشان کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابی کون سی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جنت بہت بڑی ہے، جنت میں آپ نے بھی چلے جانا ہے، جنت میں میں نے بھی چلے جانا ہے، لیکن بات یہ ہے آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ کا مرتبہ تو سب سے بلند ہوگا، آپ کا مقام تو سب سے بلند ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے میرے جیسا بندہ آپ کو دیکھ لیتا ہے، آپ سے ملاقات کر لیتا ہے، مجھے سکون پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جنت کے اندر تو آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا، وہاں میرے جیسا بندہ آپ کو کیسے تلاش کرے گا؟ ابھی نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تھا، آپ علیہ السلام نے صحابی کی بات سنی، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، لیکن ساتوں آسمانوں پہ بیٹھا پروردگار یہ سارا معاملہ دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو نازل فرما دیا، فرمایا جاؤ میرے حبیب کو جا کے فرما دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا، فرمایا جاؤ میرے نبی کو فرما دو کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء کا بھی ساتھ عطا کر دیں گے، شہداء کا بھی ساتھ عطا کر دیں گے، نیک لوگوں کا بھی ساتھ عطا کریں گے۔ کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کس بندے کو دے رہے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ کتنی محبت تھی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے صحابہ کرام سے کہ جو سوال کرتے تھے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے، تو رب العالمین آسمان سے قرآن بنا کے نازل فرما دیا کرتا تھا۔ جو دنیا میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے جنت کے اعلان کر دیا کرتے تھے کہ میرے نبی کے صحابہ کرام میں ان کے اوپر راضی ہوں، یہ میرے اوپر راضی ہیں، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی معنوں کے اندر اتباع کی تھی، فرما برداری کی تھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تیسرا انعام اس بندے کو کیا عطا کریں گے کہ جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جو اپنی زندگی کے طور طریقے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ محبت کرنی شروع کر دیں گے۔ دنیا کے اندر
اگر کسی بڑے آدمی کے ساتھ دوستی جاری ہو، کسی حکمران کے ساتھ دوستی جاری ہو، کوئی حکمران کسی سے محبت کرنا شروع کر دے، کوئی وزیر اعظم کسی سے محبت کرنا شروع کر دے، تو وہ بندہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے، وہ کہے گا کہ میری وزیر اعظم صاحب تک بات چیت ہے، میری وقت کے حکمران کے ساتھ بات ہے، وقت کا حکمران میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے بڑے لمبے ہاتھ ہیں۔ لیکن اس بندے کا مقام اور اس کی فضیلت کتنی ہے کہ جس بندے کے ساتھ ساری کائنات کا بادشاہ محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اس بندے کے کتنے لمبے ہاتھ ہیں کہ جس کے ساتھ اس کا پروردگار ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میں اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میں اس بندے کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کر کے کہہ دے کہ میرے فرشتوں یہ بندہ دیکھ لو دنیا میں جا رہا ہے، میں پروردگار بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے فرشتوں تم نے بھی اس بندے کے ساتھ پیار اور محبت کرنی ہے۔ یقیناً اس بندے کی بڑی شان اور عظمت ہے، اور یہ مقام کس بندے کو حاصل ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا قل اے پیارے پیغمبر فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ محبت کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے حکم کو تسلیم کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کس بندے کو عطا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ نے شرط رکھی ہے، تو کیا رکھی ہے کہ میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو شرط اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی اعلان کر دیجئے میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ ان رشتہ داریوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کو حکم کو نہیں چھوڑنا ہے، رسوم و رواج کی وجہ سے اللہ کے نبی کے حکم کو ترک نہیں کرنا ہے، اس دنیا کے لیے اللہ کے نبی کو حکم کو ترک نہیں کرنا ہے۔ یہ دنیا تو ایسی دنیا ہے جس کے لیے آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، جس کے لیے آج لوگ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کے محبت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بھی ترک کر دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لو یہی دنیا ہوتی ہے نا کہ بندہ جس کے لیے اپنے ایمان کو خراب کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو ترک کر دیتا ہے، اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر دیتا ہے، لیکن یہی دنیا ایک دن آتا ہے تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تجھے قبرستان میں دفن کر کے آ جاتی ہے۔ یہ دنیا تیرا نام تک نہیں لیتی ہے، تیرا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس دنیا کے لیے تو کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، کبھی تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر تو نے ساتھ چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، ان رسوم و رواج کو ترک کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے رشتہ دار سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ دو، ان رسوم و رواج کو اختیار کر لو، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رشتہ دار تو چھوڑ سکتے ہیں، والدین تو چھوڑ سکتے ہیں، دوست یار تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل سے نہیں نکل سکتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے کلمہ پڑھنے کے لیے، تو گھر والے جو تھے فیملی دوڑی ہوئی آئی، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ جو سواری کے اوپر ہماری بیٹی سوار ہے یہ تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بیوی کو اتار لیا، اکیلے ہیں، ساتھ بیٹا ہے، سواری ہے۔ تھوڑا آگے چلے، گھر والے بہن بھائی دوڑے ہوئے آئے، والدین آئے، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ جو بیٹا ہے یہ ہمارا خون ہے، یہ ہماری نسل سے ہے، ہم اپنا بیٹا تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ سواری بھی چھین لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا مال ہے، یہ ہماری دولت ہے،
سواری بھی چھین لی، بیٹا بھی چھین لیا، بیوی بھی چھین لیتے ہیں، اور پھر جانے لگے تو کہنے لگے جو تیرے بدن کے اوپر کپڑے ہیں، جو لباس تو نے پہنا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے پیسوں کا ہے، یہ لباس بھی تو نہیں پہن کے جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف لباس بھی اتار دیتے ہیں، بیوی بھی چھوڑ دی، اولاد بھی چھوڑ دی، سواری بھی چھوڑ دی، وہاں سے چلتے ہیں، ایک ٹاٹ پکڑتے ہیں، ایک قلیم کا ٹکڑا اپنے جسم کے ساتھ لگا کے اپنے سطر کو ڈھانپتے ہوئے مسجد نبوی میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، دیکھا عبد الرحمن بن عوف کھڑا ہے، کہا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ قربان کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر آ گیا۔ یہ ہے محبت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، کہ گھر بار چھوٹتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے تو چھوٹ جائے، رشتہ داریاں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، دوستی یاری ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور یاری ختم نہیں ہونی چاہیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ کتنی عظمت کہ نبی علیہ السلام کی سیکیورٹی کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں قریش مکہ میں سے عروہ ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ ثقفی جو تھے مشرکین کی طرف سے حلیف بن کر آئے، بات چیت کرنے کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے، بات چیت کرنے لگے۔ تو عرب کا ایک طریقہ کار تھا، جب بات کیا کرتے تھے تو دوسرے بندے کی پیار کے ساتھ داڑھی کو ہاتھ لگانا شروع کر دیتے۔ عروہ ثقفی جب آئے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ تو پیچھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کا دستہ جو تھا حضرت عروہ ثقفی کے ہاتھ پر دے مارا اور کہنے لگے اکثر یدک عن لحیۃ رسول اللہ، میرے نبی کی داڑھی مبارک سے اپنے پلید ہاتھ کو دور کر لے، تو مشرک ہے، تو ناپاک ہے، میرے نبی کی داڑھی پاک ہے، تیرا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کو نہیں لگنا چاہیے۔ عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا اور مڑ کے دیکھا تو حیران ہو گئے، حیران ہو کے پوچھنے لگے، کہتے ہیں مغیرہ تو میرا بڑا دوست تھا، تو بڑا میرا جگری یار تھا، تو نے تو میرے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے، بڑے عہد و پیمان تھے کہ ساری زندگی تو دوستی نبھائے گا، آج اپنے نبی کی وجہ سے دوستی یاری چھوڑ رہا ہے۔ مغیرہ کہنے لگے وہ دوستی یاری وہ اب ختم ہو چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر مجھے کسی دوستی یاری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے محبت اللہ اور اس کے رسول کی، کہ نبی علیہ السلام کے حکم کے ہوتے ہوئے، آپ کی محبت کے ہوتے ہوئے کسی دوستی یاری کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی کا حکم تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ انگوٹھی جو ہے، یہ سونا جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر حرام کیا ہے، میرے پیارے صحابی یہ سونا تو نے آج کے بعد نہیں پہننا ہے۔ آپ علیہ السلام کے حکم دے کر چلے گئے۔ دوسرے صحابہ کرام کہنے لگے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نے یہ سونا نہیں پہننا، یہ انگوٹھی تو اٹھا لے، گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو دے دینا، اپنی تیری بیوی کے کام آئے گی۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں جو چیز میرے رسول نے اٹھا کے پھینک دی ہے میں اس کو اب ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دے کے کہتے ہیں، حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بات سن لے، حقیقت کے اندر بات یہ ہے، آج میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ تجھے محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں
تو یہ میرے محترم بھائیوں صحابہ کرام کی محبت تھی، صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنا سب کچھ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر قربان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا کی، دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب اور کامران تھے، اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب و کامران ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند اور اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی بسر کریں تو ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر قدم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اٹھے۔ جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا ہے وہاں بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا وہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں چلنے کا حکم دیا وہاں چل پڑے، جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں جان قربان کرنے کا حکم دیا ہے ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم اپنی جانوں تک کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.